بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا احسان کا بدلہ احسان اور نیوتا دینا جائز نہیں۔ اور تیسرا ہے محبت کی خاطر بدلہ اور ہدیہ دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اور اس کے پاس نیکی کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نیکی کا بدلہ دے، اور اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ نیکی کا بدلہ دے سکے تو کم از کم یہ کرے کہ جو نیکی اس کے ساتھ کی گئی ہے اس کا تذکرہ کر کے اس کی تعریف کرے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ احسان اور یہ نیکی کی ہے، اس لیے کہ جس شخص نے اس کی تعریف کر دی تو گویا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، اور اگر اس شخص نے اس نیکی اور احسان کو چھپا کر رکھا تو اس نے اس کی ناشکری کی، اور جو شخص اس چیز سے آراستہ ہو جو اس کو نہیں دی گئی تو اس نے گویا جھوٹ کے دو کپڑے پہنے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے یا کوئی نیکی کرے تو اس کو چاہیے کہ جس نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے اس کو اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دے۔ دوسری حدیث میں اسی بدلہ کو مکافات سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بدلہ جس کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس احساس کے ساتھ دوسرے سے اچھا برتاؤ کرے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ نیکی کی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ کوئی نیک سلوک کروں۔ یہ بدلہ دینا تو حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا یا کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کو بدلہ دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ بھی اچائی کا معاملہ کیا کرتے تھے، اس لیے بدلہ تو باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک بدلہ وہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے، وہ یہ کہ کسی کو بدلہ دینے کو دل تو نہیں چاہ رہا ہے لیکن اس غرض سے دے رہا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی، یا اس نیت سے دے رہا ہے کہ اس وقت دے رہا ہوں تو میرے یہاں میں اس وقت اس کو دے رہا ہوں تو میرے ہاں جب شادی بیاہ کے موقع پر یہ دے گا، جس کو نیوتا کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی کسی کو دیتا ہے تو باقاعدہ اس کی فہرست بنتی ہے کہ فلاں شخص نے اتنے دیے، فلاں شخص نے اتنے دیے، پھر اس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھر جب اس شخص کے یہاں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے جس نے دیا تھا تو اس کو پوری توقع ہوتی ہے کہ میں نے اس کو جتنا دیا تھا یہ کم از کم اتنا ہی مجھے واپس دے گا، اور اگر اس سے کم دے گا تو پھر گلے شکوے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بدلہ بہت خراب ہے، اور اسی کو قرآن کریم میں سورہ روم میں سود سے تعبیر فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں کے ساتھ مل کر اس میں اضافہ ہو جائے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر زکوٰۃ دیتے ہو تو یہی لوگ اپنے مالوں میں اضافہ کرانے والے ہیں۔ اس آیت میں اس نیوتا کو سود سے تعبیر کیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص دوسرے کو اس نیت سے دے کہ چونکہ اس نے مجھے شادی کے موقع پر دیا تھا اب میرے ذمہ فرض ہے کہ میں بھی اس کو ضرور دوں، اگر میں نہیں دوں گا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اور یہ مجھے مکروہ سمجھے گا، یہ دینا گناہ میں داخل ہے، اس میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔
لیکن ایک وہ بدلہ جس کی تلقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی دینے والے کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جو میں دے رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملے گا، بلکہ اس نے محض محبت کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بہن یا بھائی کو کچھ دیا ہو، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تہادو فتحابو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ لہذا اگر آدمی حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل کے تقاضے سے دے رہا ہے اور اس کے دل میں دور دور یہ خیال نہیں ہے کہ اس کا بدلہ بھی مجھے ملے گا، تو یہ دینا بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور جس شخص کو وہ ہدیہ دیا گیا وہ بھی یہ سمجھ کر نہ لے کہ یہ نیوتا ہے اور اس کا بدلہ مجھے ادا کرنا ہے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ ایک اچائی کی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اچائی کروں اور میں بھی اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہدیہ دے کر اس کا دل خوش کروں۔ تو اس کا نام ہے مکافات، جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ یہ محمود ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی یہ اچھی چیز ہے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے کہ بدلہ دینے میں برابری کا لحاظ مت کرو، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔